ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کو یہ میسج دینے کا سنہری موقع ہے. مراز الہدیٰ صاحب سے بات کروں گی. مراز الہدیٰ صاحب، کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں برابری کی بنیاد پر، اور بار بار کی غلطی کی معافی ہونی چاہیے کہ امریکہ اور نیٹو کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اہم مسئلے پر آج مجھے اظہار خیال کی دعوت دی ہے. پاکستان میں جتنے بھی اوپینین پولز گزشتہ دنوں نیٹو کی سپلائی لائن کے بارے میں ہوتے رہے ہیں، تو پوری پاکستانی قوم کی یہ دلی خواہش ہے کہ اب امریکہ کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کا وقت آیا ہے. اور وہ امریکہ کہ جو افغانستان میں اس وقت شکست سے دوچار ہے، اور اس سپلائی لائن کے بغیر وہ واقعتاً وہاں پر اس کا بیٹھنا اس طرح ممکن نہیں ہے. اور جس قسم کے جرائم اس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کیے ہیں، پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، آج حقیقی طور پر اس امریکہ سے برابری کے حوالے سے بات کرنے کا موقع آیا ہے، اپارچونٹی ملی ہے. اس سے پہلے یہ اپارچونٹی شاید اس طریقے سے نہیں ملی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ جس کے اندر ہم آپس کے جھگڑوں سے نکلیں اور ذرا اس سے بالا تر ہو کر پاکستان کے مفاد پر بات کریں، ملک کے مفاد پر بات کریں. میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعتاً بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. لیکن مجھے یہ بھی سامنے نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے 2 مرتبہ قراردادیں اس حوالے سے پاس ہوئی ہیں، لیکن قراردادیں پاس ہونے کے بعد ان قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور حقیقتاً آج کے حکمران کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ اگر 2 قراردادوں پر عمل نہیں ہو سکا تو تیسری قرارداد اگر پاس بھی کر لی گئی تو اس تیسری قرارداد پر پاکستان کے عوام کی مرضی کے مطابق عمل کیسے کیا جائے گا؟ پارلیمنٹ میں اسی لیے یہ مسئلہ زیر بحث آیا. آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے تعلقات رکھنے کے حوالے سے کسی برابری کی سطح پر تو بات چیت ہو سکتی ہے، جس میں یقیناً امریکہ اپنے مفادات کے حوالے سے ہم سے بات کرے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کہاں تک ہماری سلامتی اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس کے ساتھ ہم دوستی کے معاملے کو لے کر چل سکیں. ہمیں اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں گیس ایران سے خریدنی ہے اور ہمیں بجلی ایران سے خریدنی ہے تو امریکہ کوئی نہیں ہوتا ہمیں منع کرنے والا کہ تم ایران سے گیس نہیں خریدو گے. امریکہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے اندر کسی حافظ سعید کی باؤنٹی منی کا اعلان کر دے اور یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں اتنی بڑی باؤنٹی منی کا اعلان کر دیا گیا. نیٹو کی سپلائی لائن بحال ہونی چاہیے، مشروط یا غیر مشروط کسی بھی طور پر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیٹو کی سپلائی لائن امریکہ کی لائف لائن ہے افغانستان کے لیے. جب تک امریکہ افغانستان سے واپسی کا واضح شیڈیول نہ دے کہ وہ وہاں سے کب اپنی فوجیں نکالے گا، اور اس کے ساتھ پاکستان کے بہت سارے مفادات اپنی جگہ پر موجود ہیں. کشمیر کا مسئلہ بھی ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی معصوم بچی کے جس کو امریکہ میں اتنے عرصے سے قید رکھا ہوا ہے، ان سارے مسائل کے اوپر کہ جو حقیقتاً کور ایشوز ہیں، بات کیے بغیر صرف $10 اور $20 کے لیے ہم کوئی معاملہ طے کر لیں. ہماری پارٹی اس بات کے خلاف ہے کہ اس طریقے سے کوئی فیصلہ کرنا قوم فروختند چے ارزا فروختند. ٹھیک ایشو کے اوپر آتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب، یہ کہا شوکت بزٹا نے کہ اپوزیشن میں نہیں ہے نون لیگ، 64% پاکستان کی حکمران ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نون لیگ کیسے تعلقات چاہتی ہے امریکہ سے؟ شوکت بزٹا صاحب کو بہت کھٹک رہا ہے وہ 64% پاکستان پہ جو ہماری حکمرانی ہے، اور ایک ایسی طرز حکمرانی ہے جہاں پہ مافیا نہیں ہے، لوٹ مار نہیں ہو رہا ہے، اور اسٹیٹ جو فنکشنریز ہیں، گڈ گورننس، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہترین ہے، مگر کم سے کم وفاقی حکومت اور باقی جو تینوں صوبائی حکومت ہے اس سے بدرجہ بہتر ہے، اور اس کا وزیر اعلیٰ نظر آتا ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور کر رہا ہے اور عوام کو جواب دے. جہاں تک امریکہ کے تعلقات کا معاملہ ہے تو ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، اسلام سلامتی کی بات کرتا ہے. پاکستان بنیادی طور پہ ایک اسلامی فلاحی مملکت ہے اور جسے ہونا چاہیے، جو ابھی نہیں ہے. امریکہ سے ہم برابری کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ تجارت ہو، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، وہ دنیا میں کسی معیشت کی. نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ نیٹو سپلائی لائن بحال ہونی چاہیے، مشروط یا غیر مشروط؟ دیکھیں، اس میں ہم نے 3 ہماری کنڈیشنز ہیں. ایک تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہماری حرمت ہے، غیرت ہے، پاکستان کی بیٹی ہے، ہم اسے نہیں بیچ سکتے. دوسری بات، جو کشمیر کی جنگ ہے، جو ہماری لائف لائن ہے،
جس پہ بات کیا جا سکتا ہے, جہاں پہ امریکہ کہتا ہے کہ وہ اس میں بہت انسٹرومنٹل ہو سکتا ہے, فیسلیٹیٹر ہو سکتا ہے, تو ہم ایک بڑا سیدھا اور سادہ سی بات کرتے ہیں کہ آپ اس پہ 2 قدم آگے آئے ہیں, اور جو اقوام متحدہ میں قرارداد 1949 میں پاس ہوا تھا اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے پیش قدمی یا کچھ تو ہمیں نظر آنا چاہیے. ایک دوسری چیز, تیسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے آپریٹیز ہیں سیکیورٹی کے, جو ان کے سیکیورٹی کے جو پرائیویٹ سیکیورٹیز ہیں, سیکیورٹی کمپنیز ہیں, یا جو بھی ان کے اس طرح کے خفیہ معاملات ہیں, وہ ٹوٹل بند ہونی چاہیے, اس کی ہم قطعاً اجازت نہیں دیں گے. اور آخر میں امریکہ کے مفاد تو نہیں ہے نا جی, کس میں کشمیر میں امریکہ کا کیا مفاد, وہ کیوں اس پر بات پھر ہمارا بھی کوئی مفاد نہیں ہے نیٹو سپلائی کو بحال کرنے میں. دیکھیں جب آپ ڈائیلاگ کرنے بیٹھتے ہیں, گیو اینڈ ٹیک کی بات کرتے ہیں, ہم تو بلکہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ جو نیٹو سپلائی ہو رہا ہے ایک مسلمان بھائی کے لیے ہو رہا ہے, ایک مسلمان بھائی پہ ان ہتھیاروں سے, ان چیزوں سے پھر حملہ ہوگا جو افغانستان میں بستے ہیں. تو بات یہ ہے کہ امریکہ کی مفاد اگر اس میں نہیں ہے تو پاکستان کا بھی نیٹو میں کوئی مفاد. ایک اور جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم ملت فروشی نہیں کر سکتے, جو ملت فروشی موجودہ حکومت نے کی. 2 مئی کے واقعے کے بعد پرائم منسٹر لکھتے ہیں کہ دس از اے گریٹ وکٹری. کس چیز کی وکٹری تھی کہ امریکن فوجوں نے آ کر کے آپ کے ملک میں انویڈ کیا ہے. آپ 4 سال سے ساتھ نہیں ہیں. 4 سال سے ہم بات نہیں, ہم کبھی ساتھ نہیں ہیں. اب جب کوئی آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھے, آپ یہ بتائیے آپ نے کیا موقف اختیار کیا؟ ہم نے ہمیشہ اس پہ موقف, اگست 2008 میں قرارداد متفقہ, وہ قرارداد لانے میں اور اس کو منوانے میں ہم اور پروفیسر خورشید صاحب شامل تھے. اس کے بعد آپ آئیے تو شوکت بشر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہے ہیں قراردادیں لے کے آئے اس معاملے کے اوپر, ڈرون حملوں کے معاملے کے اوپر. دیکھیں, میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے دونوں بھائیوں نے بڑی تفصیلی بات کی. میں نور الہدیٰ صاحب کی بات کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کچھ جو میں بار بار یہ نون لیگ والے تو میں ان کو بیچارے, میں تو یہ تو سیاسی مسافر ہیں, سیاسی بگوڑے ہیں, میں ان کی باتوں کا اہمیت اس لیے نہیں دیتا. ابھی میرے بھائی چونکہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کی بات میں بولا نہیں ہوں. بھائی اگر آپ ذرا یہاں پہ آ جاؤ نا, وہ علی بابا 40 چوروں کا ٹولہ جو پنجاب میں موجود ہے, ان لوگوں نے تو فوج کو نہیں چھوڑا, اور کرپشن تو گھر سے میاں نواز شریف صاحب کی لونڈی ہے گھر کی, ان کے گھر سے شروع ہوئی, ان کے گھر پہ ختم ہوتی ہے, جنہوں نے فوج تک کے پیسے. نہال ہاشمی صاحب میں درمیان میں نہیں بولا, میں درمیان میں نہیں بولا, آپ نے باتیں کی ہیں, آپ کی سنیں, آپ نے درمیان میں نہیں بولا, میرے سے آپ کی اونچی آواز نہیں ہے. آپ میری اب آپ بات سنیں, آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اب آپ کو میری بات سننی پڑے گی. آپ قومی اسلام کی بات کرتے ہیں, قومی اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, ہمیں اب درمیان میں مت بولیں, ابھی ٹرن پہ بول لیجئے گا. دیکھیں, میں گزارش صرف یہ کرتا ہوں, کیا نیٹو سپلائی ہم نے ان سے پوچھ کے بند کی تھی؟ کیا ہم نے بون کانفرنس کا بائیکاٹ نون لیگ؟ یہ تو بیچارے دکھاوے کی پالیٹکس کرتے ہیں. ان بیچاروں کا تو چونکہ یہ بڑے شارٹ سائٹڈ پالیٹیشنز ہیں, ان لوگوں کا مسئلہ صرف اقتدار ہے. اقتدار ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں ہوتے ہیں, اقتدار نہیں ہوتا تو یہ جدہ میں ہوتے ہیں. ان لوگوں کو آپ ماضی میں دیکھ لیجئے کہ صرف وہ سیاستدان جو صرف اقتدار کی خاطر, اور ان کی آنکھوں کے سامنے کوئی پاکستان ان کا مفاد نہیں ہے, پاکستان ان کا مقصد نہیں ہے, یہ صرف اقتدار کے پجاری ہیں. سمین, اب میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ نیشنل ایشو ہے. اگر ان کو یہ پاکستان سے بڑی محبت ہے, یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا. بھائی آپ پنجاب میں حکمران ہیں, آپ آج ریزائن کر دیں, ہمارے الیکشن دوبارہ کروانے پڑیں گے. آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں, کیوں منافقت کی سیاست کرتے ہیں, ہمیں اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تو کرنے دو دکھاوے کے لیے. تو خدا را آج یہ بڑا امپورٹنٹ اور نیشنل ایشو ہے. ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیکھیں, میں آپ کو ایک سکول آف تھاٹ دیتا ہوں, یہ فوڈ آف تھاٹ ہے سمین, پوری قوم کے لیے, یہ دونوں پارٹیسپینٹس کے لیے, کہ آج صدر پاکستان نے انڈیا جانے ہیں تو حافظ سعید صاحب کے سر کی ہیڈ منی رکھ دی جاتی ہے. آج وہ غیر جو قوتیں ہیں باہر کی, بلوچستان کے اندر میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر جھگڑے کرواتی ہیں, کہ سندھ کے اندر معاملات ہو رہے ہیں. یہ صرف اور صرف آپ کی قیادت نے اتنا سٹرانگ سٹینڈ لیا ہے نیٹو پالیسی پہ, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. ہم نہیں مانتے یہ جو حافظ سعید صاحب کے اوپر ہیڈ منی رکھی گئی ہے, وہ کون ہوتا ہے امریکہ کہ حافظ سعید صاحب کو ہمارے حوالے کیا جائے؟ ہم حافظ سعید صاحب کے اوپر, ہماری عدالتیں آزاد ہیں, ہمیں کوئی ثبوت دے. یہ آج وہ نہیں ہے کہ ہم یوسف رمزی صاحب کو راتوں رات ان کے حوالے کر دیں گے, ڈاکٹر عافیہ کو راتوں رات پرویز مشرف کا دور نہیں ہے امریکہ کے حوالے کر دیں گے. میں بات صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ایران جس کا نام نہیں سننا چاہتا امریکہ, ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر صدر پاکستان, میں آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں, کرنے کی باتیں اور ہوتی ہیں, دکھاوے کی باتیں اور ہوتی ہیں. ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ گیس کا معاہدہ سائن کیا ہے, اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ انشور کرتا ہوں کہ
کہ میں نے ایک لفظ بولے ہیں کہ انف از انف. اب میں نون والوں سے یہ کہوں گا خدا را کہ چھوڑ دیں, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. آپ کا امریکہ کے ساتھ خارجہ پالیسی ہے, یہ آپ کا نیشنل مسئلہ ہے. دہشت گردی ہے, یہ نیشنل مسئلہ ہے. اس کو اپنے اقتدار کے لیے, الیکشنوں کے لیے, سیاست کے لیے مت استعمال کریں. پاکستان ہوگا تو آپ بھی دوبارہ, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے 18ویں ترمیم کروائی, آپ نے تیسری بار وزیر اعظم بننا تھا, وہ تو ہمارے ساتھ مل کے کروا لی. 20ویں ترمیم کروائی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنا تھا, آپ نے مل کے ساتھ کروا لیا. تو بھائی آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ آج ریزائن نہ کریں؟ تو بھائی اگر آپ کو اتنا برا سارا کچھ لگ رہا ہے, ہم غلط کر رہے ہیں, تو ریزائن کر دیں, کل الیکشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. سمین ہم لوگ اس کے متعلق میں آپ کو بہت کلیئر وائس ہے ہماری کہ اس کے اوپر سیاست نہ کریں. ہماری اس کے اوپر جو ابھی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, خدا را اس کے اوپر سیریسلی کانسنٹریٹ کریں, اور ہمیں دو ٹوک پالیسی اپنانی پڑے گی. ہمیں اپنے مفادات کے اوپر اب سودا نہیں کرنا ہوگا. اب اگر ہمارا بالکل شوکت بسر صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ دو ٹوک پالیسی اپنانی پڑے گی. ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کریں گے, لیں گے ایک بریک.